ہیں وہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں، کیونکہ دجال کی حدیثوں میں ہر جگہ فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا، وہ صلیب کو توڑے گا، دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا۔ اب صلیب اور سور یہ دو لفظ اکٹھے بولے جائیں تو کون سی قوم دنیا میں سامنے آئے گی؟ اور وہ جن کا متع عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھولیں اور قرآن سے لیں، اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ ایسی حدیثیں جو آئندہ کی پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہوں پوری ہو جائیں، وضاحت کے ساتھ پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ بحث نہ اٹھائے کہ محمد رسول اللہ نے کہاں سے نکالی تھی، بلکہ عقل استعمال کرے، خود دیکھے، ڈھونڈے تو اس کو ضرور مل جائے گی جگہ۔ اب امام مہدی نام رکھیں یا مسیح رکھیں نام، ہمارے نزدیک ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، اور اس کی بنیاد احادیث کی روح سے ابن ماجہ جو صحاح میں سے ایک صحیح کتب ہے، اس کی یہ حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ۔ اصل میں عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہوگا، ایک ہی شخص کے دو ٹائٹل ہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے دونوں پیشگوئیاں قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک آنے والا ایسا آئے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نمائندگی کرے گا، اتنی کامل نمائندگی کہ گویا اس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ پیشگوئی سورہ جمعہ میں موجود ہے اور اتنی کھلی کھلی ہے کہ کوئی معمولی عقل اور فہم کا آدمی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا۔ لیکن اس پر مزید یہ تائید کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہی تشریح فرمائی کہ یہاں ایک آنے والے کی خوشخبری ہے، اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس کا زمانہ بتایا گیا ہے، اس کی قوم کے احوال بتائے گئے ہیں۔ تو جہاں قرآن اور حدیث میں سے بھی بخاری کی حدیث دونوں یوں اکٹھے ہو جائیں جیسے انگلیاں میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر فرار کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی، یعنی پہلی آیت چل رہی ہے، یہاں سے جو متعلقہ مضمون شروع ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہی لوگوں میں سے تھا، اور وہ کون لوگ تھے؟ امی، جاہل لوگ۔ انہی میں سے اٹھا اور ایسی کایا پلٹی کہ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگا، اور تلاوت کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے لگا، ان کا تزکیہ کر دیا، ان کے قلوب کی کیفیت بدل دی۔ جب تلاوت قرآن فرمائی، جب دلوں کو پاک کر دیا، تب وہ اس بات کے اہل ہوئے کہ علم سیکھ سکیں، اس کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا۔ دلوں کی پاکیزگی شرط ہے، وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو دل جھوٹے ہوں ان کے اوپر کوئی حکمت کی بات کارگر نہیں ہوتی۔ علم سکھائے اور حکمت سکھائے، صرف علم بیان نہ کرے، جیسا کہ علماء بھی کہتے ہیں ہم نے بتا دیا یہ فتویٰ ہے، کوئی کہ بتاؤ کیوں ہے، کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، تم انکار کرتے ہو اور تم کافر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی۔ علم سکھایا، جب کسی نے پوچھا اس کا جواب دیا، تحمل اور پیار سے رافت کے ساتھ اس کے مضامین سمجھائے کہ یہ وجہ ہے، یہ خدا کا حکم یوں آیا ہے، اور ہر دفعہ دل کا سننے والے کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمایا گیا۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یعلم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین،
یہ کہہ کر بات ختم ہو جانی چاہیے، مضمون مکمل ہو گیا، لیکن ایک اور بات شروع ہوتی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اسی رسول کو، کیونکہ باسط سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کی مذکور نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کا کوئی تصور ہی، کوئی دوسرے یا تیسرے کا تصور نہیں۔ وبعث فی الامیین رسولا وبعث آخرین منہم، آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی آخرین کے لیے۔ کن آخرین کے لیے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ اور وہ کون ہوں گے، کیسے یہ واقعہ ہوگا؟ فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں، آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، وہ صاحب علم اور صاحب وجاہت ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اس کا جواب دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو یؤتیہ من یشاء کی کوئی بحث نہیں اٹھنی چاہیے تھی۔ صاف پتہ چلا کہ یہ نام کسی غلام کامل کو عطا ہونا ہے، جو بین ہی وہی باتیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمائی، وہی تعلیم دے گا جو قرآن کی تعلیم ہے، صرف ان سے غلط فہمیوں کے پردے اتارے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ کون ہوگا، اس کے متعلق فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے گا۔ یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ عربی ہے کیا جمی ہے۔ وہو العزیز وہو ذو الفضل العظیم، بڑے فضلوں والا خدا ہے۔ اب یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، بسا اوقات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنہا نہیں اترتی تھی، بلکہ صحابہ کی میت میں موجود ان کے سامنے اترتی تھی۔ تو اس کو سن کر ان آیات کو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے یا رسول اللہ جن کا ذکر چل رہا ہے؟ اس بات میں سوال والے کو کوئی شک نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ ہی نے آنا ہے۔ وہ لوگ کون ہوں گے، اس پر اس کو ذرا تعجب تھا اور دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ پتہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر تکرار کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے دیکھا حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ جواب دیا، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء۔ بعض روایتوں میں رجالن بھی آتا ہے، لیکن بخاری ہی کی روایات میں رجلن بھی آتا ہے، اور رجلن کو امام بخاری کا قبول کر لینا اور موقع محل کا مخالف نہ سمجھنا ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک آنے والے کی خوشخبری کی وجہ سے رجل فرمایا گیا ہے۔